بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی اور مقصود تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ انشاءاللہ بہت جلد تقریر ختم ہوگی اور صلاۃ و سلام پر اس محفل کا اختتام ہوگا۔ بڑی شاندار تقریر آپ نے مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب زیدہ مجدہ سے سماعت کی۔ بڑی شاندار نعتیں آپ نے سنی، اور آپ دیار حضور حافظ ملت میں اس طرح کی محفلیں اور جلسے برابر کرتے ہی رہتے ہیں۔ بلا شبہ اس وقت پوری دنیا میں حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا فیضان ساون بھادو کی طرح برس رہا ہے۔ دنیا کے جس خطے، جس علاقے میں جائیے، آپ کے تلامذہ، آپ کے متوسلین، آپ سے فیض اٹھانے والے موجود ہیں، اور ہر جگہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا پرچم اقبال بلند ہے اور صبح قیامت تک بلند رہے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں اسٹیج پر شہزادہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ مفتی جمال مصطفیٰ قادری پرنسپل جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی تشریف فرما ہیں۔ آج کی تاریخ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ 22 جمادی الاخرہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، تو میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ کس موضوع پہ تقریر کروں، تو سمجھ میں آیا کہ اسی موضوع پہ تقریر کر کے حضور
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں ممتاز، سارے رسولوں میں ممتاز، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور مرسلین آئے سب آپ کا خطبہ پڑھتے ہوئے تشریف لائے۔ سب نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا، یہ پیغام دیا کہ آخری نبی کا زمانہ ملے تو ضرور تم لوگ ان پر ایمان لاؤ، ان کی مدد اور نصرت کرو۔ اور یہ خود ان کا حکم نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے سارے نبیوں سے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا تھا کہ جب ہمارے آخری نبی کا زمانہ تم کو مل جائے تو تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد اور نصرت کرو گے۔ چنانچہ سارے انبیاء اور مرسلین اسی وعدے کے مطابق اپنی اپنی قوموں کو یہ پیغام سناتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قوم، اپنے خطے، اپنے قبیلے کے نبی نہیں بلکہ پوری کائنات کے نبی بن کر تشریف لائے، بلکہ سارے نبیوں کے نبی، سارے رسولوں کے رسول بن کر تشریف لائے۔ اسی لیے شب معراج جب بیت المقدس میں سارے نبیوں کی صفیں لگی ہوئی تھی اور امام کا انتظار ہو رہا تھا تو جب حضور علیہ السلام براق پر سوار ہو کر وہاں تشریف لائے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا۔ حضور نے فرمایا آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آج اس مصلی پر وہ نبی کھڑا ہوگا جو سارے نبیوں کا امام بن کر آیا، اور اس مصلی پر کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا بلکہ آپ کھڑے ہوں گے، آپ سارے نبیوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہمارے پیغمبر کو آگے بڑھایا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ صرف نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں کا امام اور مقتدا بن کر تشریف لائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ جس سرزمین پر میرے سرکار پیدا ہوئے اللہ نے اس سرزمین کو بھی ممتاز فرما دیا۔ میرے سرکار جہاں آرام فرما ہے، زمین کا وہ حصہ جو جسد پاک سے لگا ہوا ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ خیر القرون کہلایا۔ آپ جس امت میں تشریف لائے اس کو خیر امم کا لقب دیا گیا۔ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل قرار پائی، اور ازواج مطہرات کی حیثیت سے جن عورتوں کا آپ کے لیے انتخاب کیا گیا وہ کائنات کی تمام عورتوں میں سب سے افضل قرار پائی۔ سبحان اللہ۔ اور اس پوری کائنات میں جو انسان سب سے افضل تھے انبیاء اور مرسلین کے بعد، ان کو اللہ نے آپ کی صحبت اور آپ کے دین کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا اور ان کو صحابہ بنایا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کی شان اتنی بلند ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامه وابرها قلوبا وعامقها علما واقلها تکلفا اختارهم الله لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ اس امت میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ہیں۔ ان کے قلوب سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں۔
اور علم میں یہ سب سے زیادہ گہرائی اور گہرائی رکھتے ہیں، تکلفات دنیا سے بہت دور ہیں۔ یہ وہ مقدس نفوس قدسیہ ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کی صحبت اور ان کے دین کی نصرت و حمایت کے لیے انہیں منتخب فرما لیا۔ اسی لیے صحابہ کرام کو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا، وہ رتبہ عطا فرمایا کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس صحابی نے ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کو دیکھ لیا اور یقیناً ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا، تو بڑا سے بڑا غوث اور قطب بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ پائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا لم يبلغ مد احدهم ولا نصيفه۔ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا رب کی بارگاہ میں خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مد دو مد جو رب کی بارگاہ میں خرچ کرے تو اس جو پر اتنا ثواب دیا جائے گا کہ تمہارے سونے کے پہاڑ پر بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے کوئی بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور قرآن عظیم میں احادیث نبویہ میں ایک دو نہیں بے شمار نصوص موجود ہیں۔ قرآن عظیم میں اللہ نے متعدد آیات میں اپنے صحابہ کی عظمت شان کو بیان فرمایا۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تم میں جو لوگ فتح مکہ سے پہلے جان و مال کی قربانی پیش کرتے رہے اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جان و مال کی قربانی پیش کی، کیا یہ دونوں طبقے برابر ہیں؟ نہیں، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جان و مال کی قربانی پیش کی ان کو اللہ نے درجہ فضیلت عطا فرمائی، اس لیے کہ انہوں نے بہت پریشانیاں جھیلی، بہت مشقتیں اٹھائیں، دشمنوں کے تکالیف کو برداشت کیا۔ اس لیے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کو اللہ نے درجہ فضیلت عطا فرمائی، مگر ایک نقطے پر سارے صحابہ کو جمع فرما دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اس لیے ہر صحابی جنتی ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق جنتی ہیں، عمر ابن خطاب جنتی ہیں، عثمان غنی جنتی ہیں، علی مرتضی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ جنتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح حضرت امیر معاویہ بھی جنتی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی جنتی ہیں، حضرت طلحہ اور زبیر بھی جنتی ہیں، یہاں تک کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اس لیے ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ فلاح یافتہ ہیں، سارے صحابہ مغفرت یافتہ ہیں، سارے صحابہ کو اللہ نے اپنی رضا کی سند عطا فرمائی۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو صحابہ میں مہاجرین و انصار ہیں اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، سب سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو اب بتاؤ ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ جب ان سے راضی ہے تو ہم ان سے راضی ہیں۔ جس سے اللہ راضی ہو اس سے کوئی مسلمان ناراض نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ جنتی فرمائے اس کو کوئی مسلمان جہنمی نہیں کہہ سکتا، جن کو اللہ فلاح یافتہ فرمائے ان کو کوئی بھی مسلمان غیر فلاح یافتہ نہیں کہہ سکتا، جن کو انبیاء اور مرسلین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل سب سے اعلیٰ صحابہ کرام، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور ان صحابہ میں بھی درجات ہیں، انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل صحابہ، اور ان صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صدیق اکبر نے اسلام کے لیے
جو قربانیاں پیش کی ہیں، انہوں نے اپنے مال کو راہ خدا میں جس طرح خرچ کیا ہے، قدم قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جانثاری اور جذبہ بارہ برقی کا جو جذبہ پیش کیا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کا خاصہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے اتنا مال خرچ کیا کہ خود نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہ پہنچایا جتنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے سوائے صدیق اکبر کے کہ قیامت میں اللہ ان کے احسان کا بدلہ چکائے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ شان کے وہ صحابی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں اپنی مسجد میں اپنے مصلی پر حضرت صدیق اکبر کو قائم فرمایا۔ بخاری شریف میں ایک دو نہیں، متعدد جگہوں پر الگ الگ عنوان اور الگ الگ ہیڈنگ کے ساتھ حضرت امام بخاری نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور بیماری میں شدت آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل 13 دن بیمار رہے اور 13 دن کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 5 دن دیگر ازواج پاک کے پاس رہے اور اخیر کے 8 دن حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں رہے۔ جب دوسری بیویوں کے پاس آپ رہے تو آپ بار بار فرماتے رہے کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ ازواج پاک نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم لوگ اجازت دے دیں۔ تمام بیویوں نے مل کر کہا یا رسول اللہ، آپ جس حجرے میں آرام فرمانا چاہیں اس حجرے میں تشریف لے جائیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، باری کا خیال نہ فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے عائشہ کی طرف اشارہ فرمایا اور ایک طرف سے حضرت عباس نے سہارا دیا اور دوسری طرف سے حضرت علی نے سہارا دیا۔ نبی اکرم ان کے کندھے پر سہارا بناتے ہوئے حجرے عائشہ کی طرف چلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے دونوں انگوٹھے زمین پر خط بنا رہے تھے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ حجرہ عائشہ میں پہنچنے کے بعد جب جب اذان ہوتی، مؤذن اطلاع دیتا، آپ مسجد نبوی شریف میں پہنچ کر امامت فرماتے۔ لیکن وصال سے ٹھیک 3 دن پہلے جمعرات کے دن جبکہ عشاء کی اذان ہو چکی تھی اور جماعت کا وقت ہو چکا تھا، حضور علیہ السلام کے مرض میں شدت پیدا ہوئی اور مؤذن نے آپ کو جماعت کی اطلاع دی۔ حضور علیہ السلام پر اس وقت بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ حضور علیہ السلام ہوش میں آئے، آپ نے فرمایا حریقو علیہ بسبع قرب لم تحلل اوقیتہن، مجھ پر 7 مشق پانی بہایا جائے جس کی بندش نہ کھولی گئی ہو۔ حضور علیہ السلام پر 7 مشق پانی بہایا گیا، بے ہوشی کا اثر کچھ کم ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ضعف و نقاہت کے سبب نہ اٹھ سکے، زمین پر لیٹ گئے۔ پھر آپ پر غشی طاری ہوئی، ہوش میں آئے، فرمایا مجھ پر پانی ڈالا جائے، پانی ڈالا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوتی، آپ ہوش میں آتے، فرماتے مجھ پر پانی ڈالا جائے، پانی ڈالا جاتا۔ آپ جماعت کے لیے اٹھنے کی کوشش فرماتے مگر ضعف و نقاہت کے سبب نہ اٹھ سکے۔ بار بار آپ نے کوشش فرمائی مگر نہ اٹھ سکے، زمین پر لیٹ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہیں موجود تھیں۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل رقیق اذا قام مقامک لا یستطیع ان یصلی بالناس، یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو صحابہ کی نماز نہ پڑھا سکیں گے، اس لیے کسی اور کو بھیج دیا جائے۔
حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری احوال بتا رہے ہیں کہ حضور 3 دن کے مہمان ہیں، کہیں میرے باپ نبی کے مصلی پر کھڑے ہوں اور ادھر نبی کا وصال ہو جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ صدیق اکبر منحوس ہیں، نبی کے مصلی پر آئے اور نبی کا وصال ہو گیا۔ بیٹی نہیں چاہتی ہے کہ کوئی باپ پر نحوست کا الزام رکھے، مگر اس بات کو انہوں نے دل میں چھپائے رکھا اور زبان سے یہ ظاہر کیا کہ ابو بکر نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، رونے لگیں گے، قرات پر قادر نہیں ہوں گے، نماز نہ پڑھا سکیں گے، آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ لیکن رسول پاک نے دوبارہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر وہی بات دہرائی، نبی نے تیسری بار فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے پھر وہی بات دہرائی تو رسول پاک نے پرجلال لہجے میں ارشاد فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس فإنکن لصواحب یوسف، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ تم لوگ تو یوسف علیہ السلام کی سہیلیوں میں سے معلوم ہوتی ہو کہ اپنی بات پر اڑی ہوئی ہو، دل میں کچھ اور رکھتی ہو اور زبان سے کچھ اور مشورہ دیتی ہو، مجھے غلط مشورہ دے رہی ہو، میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو اپنے مصلی پر قائم نہیں کروں گا، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ پوری قوت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق کو قائم فرمایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا ہوتا کہ امام صاحب نہیں ہیں تو نائب امام جا کے نماز پڑھا دیں، نائب امام نہیں ہے تو مؤذن صاحب جا کے نماز پڑھا دیں۔ مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو قائم فرما کر پوری دنیا کو یہ میسج اور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج میری زندگی میں، میری مسجد میں، میرے مصلی پر کھڑا ہو کر جو صحابہ کی امامت کرے گا میرے وصال کے بعد وہی ملت اسلامیہ کا خلیفہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ تو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل پر یہ پہلی دلیل۔ بے شک بے شک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر نے 17 وقتوں کی امامت فرمائی۔ آپ خود ہی جوڑ لیجیے، جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھائی، پھر جمعہ کو 5 وقت کی نماز جس میں ایک جمعہ بھی ہے، سنیچر کو 5 وقت کی نماز، اتوار کو 5 وقت کی نماز، سوموار کو فجر کی نماز، کیونکہ زوال کے وقت حضور علیہ السلام کا وصال ہوا۔ نبی کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر نے 17 وقتوں کی امامت فرمائی، یہاں تک کہ ایک نماز کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق لیٹ ہو گئے اور حضرت عمر وہاں پر موجود تھے۔ حضرت عمر نے چاہا کہ میں آگے بڑھ جاؤں اور نماز پڑھا دوں۔ جب آگے بڑھنے لگے رسول پاک نے فرمایا لا 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 یا اللہ والمسلمون الا ابا بکر، نہیں نہیں نہیں، اللہ اور مسلمان پسند ہی نہیں کریں گے سوائے ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اب آپ بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق امامت میں بھی اول ہیں کہ نہیں؟ اور حضور علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا، سقیفہ بنی ساعدہ میں میٹنگ ہوئی، تمام مہاجرین و انصار اکٹھا ہوئے تو بالاتفاق تمام صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا۔ صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا کہ نبی کے وصال کے بعد اس امت کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کے ہاتھ پر تمام مہاجرین و انصار نے بالاتفاق بیعت کر لی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس وقت موجود نہیں تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا جسم پاک حجرے میں رکھا ہوا تھا، تجہیز و تکفین کی ساری ذمہ داریاں حضرت علی کی تھیں، اس لیے علی اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ حضرت علی
علی کو صدیق اکبر نے بلایا، حضرت علی حاضر ہوئے، کہا آپ رسول اللہ کے داماد ہیں، آپ چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں، آپ امت میں اختلاف پسند نہیں کریں گے، سارے مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا خلیفہ رسول فکر نہ کریں، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، جب رسول پاک نے آپ کو آگے کر دیا ہے تو کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ رضینا لدنیانا بمن رضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، ہم اپنی دنیا کے لیے اس ذات سے راضی ہیں جس سے رسول پاک ہمارے دین کے معاملے میں راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب رسول پاک نے نماز کے لیے آپ کو آگے بڑھا دیا ہے تو یہ حکومت اور خلافت تو دنیا کی چیز ہے، ہم اس دنیا کی چیز سے راضی ہیں کیونکہ رسول پاک ہمارے دین کے معاملے میں آپ سے راضی۔ تمام صحابہ کا صدیق اکبر کی خلافت پر اجماع منعقد ہو گیا، اور یہ یاد رہے کہ صحابہ کا اجماع ظنی نہیں ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے۔ اجماع صحابہ قطعی ہوتا ہے، جو اجماع صحابہ کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سارے مفسرین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں صاحب سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں، اس لیے ان کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، تو آپ کی صحابیت بھی قطعی ہے، اور آپ کا خلیفہ بلا فصل ہونا بھی صحابہ کے اجماع اجماع صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، اور صحابہ کا اجماع قطعی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ سیرت النبی، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ نعرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نعرے والی محفل نہیں ہے، بس سنتے رہیے دھیرے دھیرے۔ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے قباء بستی میں قیام فرمایا، اور وہاں ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، آج تو بہت عالی شان بنی ہوئی۔ اس وقت یہ مسجد 3 دن یا 4 دن میں بنی تھی۔ صحابہ اپنے کندھے پر پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے تھے، اور حضور علیہ السلام اپنے مقدس ہاتھوں سے دیوار کی چنائی کرتے۔ حضرت عمار ابن یاسر 2 پتھر ڈھو کر لاتے، اور سارے صحابہ ایک ایک پتھر ڈھو کر لاتے۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ عمار ابن یاسر سارے صحابہ ایک ایک پتھر لا رہے ہیں، تم 2 پتھر لا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک پتھر اپنے حصے کا لا رہا ہوں، ایک پتھر رسول اللہ کے حصے کا لا رہا ہوں۔ جب مسجد قباء کی تعمیر ہو گئی، رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں انٹر ہوئے۔ صحابہ کرام نے جلوس کی شکل میں حضور علیہ السلام کا استقبال فرمایا۔ مدینہ منورہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کی محبت میں، آپ کے فضائل میں ترانے گا رہی تھیں، اور صحابہ کرام نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کو جلوس کی شکل میں مدینہ منورہ میں لے کر داخل ہوئے۔ حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ انصار مدینہ کی خواہش تھی کہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی ہمارے دروازے پر بیٹھ جائے کہ میزبانی کا شرف ہمیں حاصل ہو۔ اونٹنی چلتی رہی، بہت سے صحابہ نے آگے بڑھ کر اونٹنی کی رسی پکڑنا چاہا، حضور نے فرمایا اونٹنی کی رسی چھوڑ دو، فإنها مامورۃ من اللہ، کیونکہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے کہ کہاں اسے بیٹھنا ہے۔ یہ اونٹنی چلتی رہی، مدینے کی گلیوں میں گھومتی رہی، اور سب سے اخیر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہر گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری آگے بڑھے، نبی کا استقبال فرمایا، حضور علیہ السلام کا سامان اتارا گیا، ان کے گھر پر رکھا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ابو ایوب انصاری کے مکان پر قیام فرمایا، اور 2-4 دن کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے مکان کے سامنے یہ لمبی چوڑی زمین جو نظر آ رہی ہے یہ کس کی ہے؟ اگر یہ زمین مل جاتی تو میں اس زمین پر مسجد نبوی کی تعمیر کرنا چاہتا۔ صحابہ نے بتایا 2 یتیم بچوں کی زمین ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلایا جائے، بلایا گیا۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنی زمین بیچ دو تو میں اس زمین پر مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ ان یتیم بچوں نے کہا یا رسول اللہ بیچنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ کا صدقہ ہے، آپ اس زمین کو قبول فرما لیں اور اس زمین پر مسجد کی تعمیر فرمائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم لوگ یتیم بچے ہو، تم لوگ اس زمین کو بیچ دو تو میں اس زمین پر مسجد بنا دوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دل سے دے رہے ہیں، اسے قبول فرما لو۔ حضور نے فرمایا نہیں، جب تک تم لوگ قیمت نہیں لوگے اس وقت تک میں اس زمین پر مسجد نہیں بناؤں۔ تو ان یتیم بچوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بزید ہیں، اصرار فرما رہے ہیں تو صرف 10 دینار قیمت ادا فرما۔ زمین کی قیمت طے ہو گئی 10 دینار۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر تم آگے بڑھو اور اپنی جیب خاص سے اس زمین کی قیمت ادا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور اپنی جیب سے اس زمین کی قیمت ادا فرمائی جس زمین پر آج مسجد نبوی کھڑی۔ اس کے بعد جب زمین کی خریداری مکمل ہو گئی، سنگ بنیاد کا جلسہ ہوا، سارے مہاجرین و انصار جمع ہوئے، بنیاد کھودی گئی تو بنیاد کا پہلا پتھر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ حضرت ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر تم بھی ایک پتھر لے کر آؤ اور میرے پتھر کے بغل میں رکھو۔ حضرت ابو بکر نے رکھ دیا۔ پھر سرکار نے فرمایا اے عمر تم بھی ایک پتھر لے کر آؤ اور ابو بکر کے بغل میں اپنا پتھر رکھ دو۔ انہوں نے بھی رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا اے عثمان ایک پتھر تم بھی لے کر آؤ اور عمر ابن خطاب کے بغل میں اپنا پتھر رکھ دو۔ انہوں نے بھی رکھ دیا۔ اب حضور علیہ السلام کے پتھر رکھنے کے بعد ترتیب کیا بن رہی ہے؟ حضور کے پتھر رکھنے کے بعد سب سے پہلا پتھر ابو بکر نے رکھا، دوسرا پتھر عمر نے رکھا اور تیسرا پتھر عثمان غنی نے رکھا۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ نبی کے وصال کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے، دوسرا خلیفہ عمر ابن خطاب ہوں گے اور تیسرا خلیفہ عثمان غنی ہوں گے۔ تو جو افضلیت کی ترتیب ہے وہی خلافت کی ترتیب ہے۔ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، آپ جمعہ میں سنتے ہی ہوں گے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ حضرت ابو بکر کا نام سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے نمبر پر عمر ابن خطاب ہیں، تیسرے نمبر پر عثمان غنی ہیں، چوتھے نمبر پر حضرت علی۔ اور اس سلسلے میں ایک دو نہیں درجنوں روایتیں موجود ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کے لیے خلیفہ کی حیثیت سے جس کو پسند فرمایا اور جن کی طرف اشارہ فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھی۔ نام کی صراحت کے ساتھ کسی کی خلافت کا نبی نے اعلان نہیں کیا، نہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا اعلان کیا نہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا۔ نام کی صراحت کے ساتھ رسول پاک نے اپنے باپ کے لیے کسی خلیفہ کا اعلان نہیں فرمایا، لیکن درجنوں حدیثوں میں اس بات کا واضح اشارہ موجود ہے کہ رسول پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق تھی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آپ سنیے ایک روایت جو مستدرک میں ہے اور ریاض النظر میں ہے، اور اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ اس حدیث کے سارے راوی سادات کرام، کوئی غیر سید اس میں راوی نہیں بلکہ سارے کے سارے راوی سادات کرام ہیں اور اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی حدیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کا بھی اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں اور جو سب سے افضل ہوگا وہی پہلا خلیفہ ہوگا۔ اس حدیث کے راوی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو اپنے والد امام محمد باقر سے سنا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں اس حدیث کو میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔
وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام محمد باقر فرماتے ہیں اس حدیث کو میں نے امام زین العابدین سے سنا. امام زین العابدین فرماتے ہیں اس حدیث کو میں نے حضرت امام حسین سے سنا, اور امام حسین فرماتے ہیں اس حدیث کو میں نے اپنے والد محترم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سنا, اور حضرت علی فرماتے ہیں اس حدیث کو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا. وہ حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ تھے, جس میں حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, حضرت علی ہیں, حضرت طلحہ ہیں, حضرت زبیر ہیں, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابہ نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, نبی آگے آگے چل رہے ہیں. ایک مقام پر چلتے چلتے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر سے آگے بڑھے. حضرت ابو بکر کی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ حضرت ابو بکر کے چہرے کے سامنے ہو گئی. حضرت ابو بکر کا چہرہ حضرت ابو دردہ کی پیٹھ کی طرف ہو گیا. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو جلال کے عالم میں فرمایا, یا ابا دردہ انت تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ. اے ابو دردہ تو اس آدمی کے آگے آگے چل رہا ہے کہ آج تک یہ سورج کسی ایسے آدمی پر طلوع نہیں ہوا ہے, غروب نہیں ہوا ہے جو ان سے افضل ہو. وہ کون شخصیت ہے جس کی طرف رسول پاک نے اشارہ فرمایا؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے افضل. اسی لیے رسول پاک نے دوسری حدیث میں فرمایا, ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا. آج تک یہ سورج کسی ایسے آدمی پر نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے جو ابو بکر سے افضل ہو, مگر ابو بکر نبی نہیں ہیں. اور خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, افضل هذه الامه بعد نبیها ابو بکر, اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں مگر وہ نبی نہیں ہیں. دوسری حدیث میں فرماتے ہیں, خیر الناس ابو بکر الا ان یکون نبیا, لوگوں میں سب سے افضل اور بہتر حضرت ابو بکر صدیق ہیں مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق, اور جو سب سے افضل ہوگا وہی پہلا خلیفہ ہوگا. اور ایک حدیث جس کو اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے مطلع العمرین میں بیان فرمایا اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا. وہ حدیث یہ ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ بیچنے کے لیے گیا. رسول پاک نے اس کا اونٹ خرید لیا مگر رسول پاک نے پیسہ نہیں دیا بلکہ رسول پاک نے ادھار خریدا. اونٹ بیچنے والا بیچ کر جب لوٹ رہا تھا راستے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملاقات ہوئی. حضرت علی نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا رسول کی بارگاہ سے آ رہا. کہا کیا کرنے گئے تھے؟ کہا اونٹ بیچنے کے لیے گیا تھا. کہا تمہارا سارا اونٹ بک گیا؟ کہا ہاں بک گیا. کہا رسول پاک نے پیسہ دیا؟ کہا نہیں رسول پاک نے پیسہ نہیں دیا بلکہ ادھار لیا ہے, بعد میں دیں گے. حضرت علی نے کہا نبی کی خدمت میں پھر جاؤ اور نبی سے پوچھو, یا رسول اللہ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا اور اچانک آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو میرے اونٹوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ وہ شخص نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور رسول پاک سے پوچھا, یا رسول اللہ اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جائے اور اچانک دنیا سے تشریف لے جائیں تو میرے اونٹوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق ادا کرے گا. وہ آدمی گیا, راستے میں حضرت علی سے پھر ملاقات ہوئی. حضرت علی اسی کا انتظار کر رہے تھے. پوچھا نبی نے کیا جواب دیا؟ اس نے بتایا رسول پاک نے جواب دیا ہے کہ ابو بکر قیمت ادا کریں گے. حضرت علی نے فرمایا کہ پھر جاؤ اور نبی سے پوچھو اگر ابو بکر کو کوئی حادثہ پیش آ جائے اور اچانک دنیا سے چلے جائیں تو میرے اونٹوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟
وہ شخص آیا حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر ابو بکر کو بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے اور دنیا سے چلے جائے تو میرے اونٹوں کی قیمت کون دے گا؟ رسول پاک نے فرمایا عمر ابن خطاب دیں گے۔ وہ آدمی گیا، حضرت علی سے ملاقات ہوئی، بتایا کہ عمر ابن خطاب دیں گے۔ تو حضرت علی نے کہا پھر جاؤ اور حضور سے پوچھو کہ اگر عمر ابن خطاب کو بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو میرے اونٹوں کی قیمت کون دے گا؟ وہ شخص آیا، رسول پاک سے پوچھا یا رسول اللہ اگر عمر ابن خطاب کو بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو میرے اونٹوں کی قیمت کون دے گا؟ تو رسول پاک نے جلال کے عالم میں فرمایا اذا مات عمر فإن استطعت ان تموت فموت، اگر عمر ہی مر جائے تو تو زندہ رہ کے کیا کرے گا، جا تو بھی مر۔ میں آپ سے بتانا یہ چاہتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ رسول پاک نے ذاتی حیثیت میں یہ قرض نہیں لیا تھا، بلکہ والی ملک اور والی سلطنت کی حیثیت سے رسول پاک نے قرض لیا تھا۔ جب بیت المال میں مال آتا تو رسول پاک قرض کی ادائیگی فرماتے، تو جب والی ملک اور والی سلطنت کی حیثیت سے رسول پاک نے یہ قرض لیا تو جو آپ کے بعد والی ملک اور سلطنت ہوگا وہ قرض ادا کرے گا، اور جو اس کے بعد والی ملک اور سلطنت ہوگا وہ قرض ادا کرے گا۔ جیسے آج کے زمانے میں جو حکومت قرض لیتی ہے ورلڈ بینک سے، جب وہ حکومت چلی جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے وہ قرض ادا کرتی ہے، وہ بھی حکومت ختم ہو جائے تیسری حکومت آتی ہے وہ قرض ادا کرتی ہے۔ ایک پرائم منسٹر قرض لیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے تو دوسرا پرائم منسٹر آتا ہے وہ قرض ادا کرتا ہے۔ اس لیے کہ پرائم منسٹر ذاتی حیثیت میں ورلڈ بینک سے قرض نہیں لیتا بلکہ والی ملک کی حیثیت سے قرض لیتا ہے۔ گویا رسول پاک یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جیسے آج میں والی ملک ہوں، میرے بعد ابو بکر صدیق والی ملک ہوں گے، اور ابو بکر کے بعد حضرت عمر ابن خطاب والی ملک۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ترتیب بتا رہی ہے کہ رسول پاک کے بعد سب سے پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے، اور ان کے بعد حضرت عمر ابن خطاب ہوں گے، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہوں گے، اور ان کے بعد حضرت علی مرتضی۔ یہی خلافت کی ترتیب ہے، اور اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ تمام مہاجرین و انصار کا اجماع۔ اور یاد رکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو سارے صحابہ نے تسلیم کیا، کسی نے آپ کی افضلیت کا انکار نہیں کیا، یہاں تک کہ اہل بیت اطہار میں سے ایک فرد اور ایک شخصیت نے بھی آپ کی افضلیت کا انکار نہیں کیا۔ یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے متعدد مقامات پر فرمایا، یہاں تک کہ جنگوں میں فرمایا، مسجد کے ممبر سے اعلان فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نے پہلے سے کوئی آرڈر جاری نہیں کیا ہے، اگر پہلے سے آرڈر جاری کرتا تو ان کو سزا دیتا، لیکن آج اعلان کرتا ہوں کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر ہیں۔ اگر کوئی مجھ کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا تو میں اس کو وہی سزا دوں گا جو ایک مفتری کو سزا دی جاتی ہے، میں اس کے پشت پر 80 کوڑے ماروں۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فیصلہ ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نظریہ ہے۔ اور ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ صحابہ میں جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، لیکن صحابہ کی ذات ایسی مقدس ذات ہے کہ اللہ تعالی نے سارے صحابہ کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے سب کو معاف فرمایا۔ جب اللہ نے سب کو معاف فرما دیا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ کسی صحابی کے اوپر ہم انگلی اٹھائیں، کسی صحابی پر ہم تنقید کریں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہر صحابی کا احترام کریں، ہر صحابی کی تعظیم و تقریم کریں، چاہے اعلیٰ درجے کا صحابی ہو کہ ادنا درجے کا صحابی ہو، اس کی تعظیم کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے جو آیتیں قرآن میں وارد ہیں ان کا بھی مصداق ہے، جو حدیث کی کتابوں میں وارد ہیں اس کا بھی وہ مصداق ہے۔
اس لیے ہر صحابی کا احترام ہم پر لازم اور ضروری ہے، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہی کیوں۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں جنگ ہوئی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، جنگ صفین، لیکن حضرت علی کے دل میں حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کوئی قدورت اور نفرت نہیں تھی، اور حضرت امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی کے تعلق سے کوئی قدورت اور نفرت نہیں تھی، اس لیے کہ یہ صحابہ ہیں، ہمارے دلوں میں نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، لیکن اللہ نے صحابہ کے دلوں کو آئینے کی طرح صاف و شفاف فرمایا تھا۔ غلط فہمی کی وجہ سے صحابہ میں جنگیں ہوئی، مشاجرات ہوئے، لیکن پروردگار عالم نے سارے صحابہ کو معاف فرما دیا ہے، اور صحابہ کا اختلاف ایسے ہی ہے جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا اختلاف۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، لیکن ہم امام شافعی کو برا بھلا نہیں کہتے، امام مالک کو برا بھلا نہیں کہتے، امام احمد ابن حنبل کو خاطی اور گناہگار نہیں کہتے، ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم باقی تینوں اماموں کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے درمیان جو اختلاف ہے یہ خطأ اجتہادی کا نتیجہ ہے، اور خطأ اجتہادی میں مجتہد سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو پروردگار عالم اسے ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، اور ان تمام مشاجرات اور اختلافات میں حضرت علی حق پر تھے، لیکن ان کے مقابلے میں جو صحابہ تھے ہم ان کو غلط نہیں کہیں گے، ہم ان کو باغی نہیں کہیں گے، ہم ان کو جہنمی نہیں کہیں گے، ہم ان کو خاطی نہیں کہیں گے، ہم ان کو ظالم نہیں کہیں گے، کیونکہ اللہ نے سارے صحابہ کو معاف فرما دیا ہے، ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور ان کو مغفرت کا پروانہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کسی صحابی کے بارے میں کوئی توہین کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی کا اتنا احترام تھا۔ بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اپنے دور حکومت میں ممبروں سے حضرت علی کو گالی دلواتے تھے، یہ بالکل جھوٹ، یہ بالکل فراڈ ہے، یہ تاریخ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ کسی بھی مستند کتاب میں ایک ضعیف روایت بھی نہیں مل سکتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں کسی بھی گورنر اور کسی بھی عامل کے ذریعے حضرت علی کی توہین کروائی ہو، بلکہ ہمیشہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کا احترام کرتے تھے، اور حضرت علی بھی حضرت امیر معاویہ کا لحاظ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب حضرت علی نے جنگ صفین کے بعد حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا تو اس خط میں کیا لکھا؟ سلام کے بعد لکھا فالحق ان ربنا واحد ودیننا واحد وکلمتنا واحدۃ ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ۔ سچائی یہ ہے کہ جو تمہارا رب ہے وہی ہمارا رب ہے، جو تمہارا دین ہے وہی ہمارا دین ہے، جو تمہارا کلمہ ہے وہی ہمارا کلمہ ہے، اور اسلام میں جن باتوں کی تم دعوت دیتے ہو انہی باتوں کی دعوت ہم بھی دیتے ہیں۔ تو یہ تو حضرت علی خط لکھ رہے ہیں تو وہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اگر حضرت امیر معاویہ کا دین کوئی دوسرا ہوتا، ان کا کلمہ کوئی دوسرا ہوتا، ان کا نظریہ کچھ دوسرا ہوتا، تو حضرت علی یہ کیوں فرماتے کہ جو تمہارا دین ہے وہی ہمارا دین ہے، جو تمہارا رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ بھی جنت میں جائیں گے اور معاویہ بھی جنت میں جائیں گے، تو حضرت علی نے فرمایا انا و معاویۃ فی الجنہ، میں بھی جنت میں جاؤں گا اور معاویہ بھی جنت میں جائیں گے۔ پوچھا گیا آپ کے مقتولین بھی جنت میں جائیں گے اور امیر معاویہ کے مقتولین بھی جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، قتلانا و قتل معاویۃ فی الجنہ، ہمارے مقتولین بھی جنت میں جائیں گے اور امیر معاویہ کے مقتولین بھی جنت میں۔ بتاؤ یہ کون بیان دے رہا ہے؟ حضرت علی بیان دے رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے امیر معاویہ کو بہت قریب سے دیکھا، تو جتنا حضرت علی سمجھیں گے اتنا ہم اور آپ تو نہیں سمجھتے ہیں۔ 1400 سال کے بعد ہم پیدا ہوئے،
تو ہم حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اتنا نہیں جان سکتے جتنا کہ حضرت علی جان لیں گے، اس لیے کہ حضرت علی نے آنکھوں سے دیکھا اور ہم نے کتابوں میں پڑھا، دونوں میں فرق۔ یہاں تک کہ جنگ صفین کے زمانے میں جب روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کے پاس قاصد بھیجا اور کہا اے معاویہ تم میرے پاس آ جاؤ، ہماری اور تمہاری فوج مل کر علی پر حملہ کرے گی اور علی کا نام و نشان مٹا دے گی، تو اس موقع پر حضرت امیر معاویہ نے کیا جواب دیا تھا؟ امیر معاویہ نے جواب دیا اور ان کے کتے، تو حضرت علی پر حملہ کرنے کی فکر کر رہا ہے، اگر تو نے حضرت علی کی فوج پر حملہ کرنے کی غلطی کی تو ان کی فوج سے، ان کے لشکر سے سب سے پہلا سپاہی جو آگے بڑھ کر تم پر حملہ کرے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ معاویہ ابن ابی سفیان۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب بتاؤ اتنے اچھے تعلقات ہیں پھر بھی لوگ عوام کے دل و دماغ میں زہر گھول رہے ہیں کہ امیر معاویہ گالی دلواتے۔ امیر معاویہ صحابی ہیں، وہ گالی دے ہی نہیں سکتے، جو گالی نہیں دے سکتا وہ دلوا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ گالی دینا یہ فسق ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، کوئی صحابی فاسق نہیں۔ اس لیے آپ اس طرح کی غلط فہمیوں میں نہ پڑیں۔ جب جنگ صفین ختم ہوئی تو حضرت امیر معاویہ ملک شام لوٹ گئے، ایک مصالحت کے نتیجے میں یہ جنگ ختم ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ ملک شام چلے گئے اور حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ حضرت علی کوفہ میں رہ گئے، امیر معاویہ شام چلے گئے۔ اسی زمانے میں ایک بڑا جدید اور نیا مسئلہ پیدا ہوا جس کو صحابہ حل کرنے سے عاجز ہو، کیونکہ صحابہ کی جماعت اگر حضرت علی کے ساتھ تھی تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھی۔ صحابہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا کہ ایک آدمی کے گھر لڑکا پیدا ہوا اور ایک لڑکی بھی ہے پہلے سے اور ایک لڑکا بھی ہے، اور ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے کہ جس میں مذکر اور مؤنث دونوں کی علامت موجود ہے۔ باپ مر گیا، وراثت کیسے بٹے گی؟ اس لیے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملتا ہے، تو جو بیٹا ہے اس کو تو ڈبل حصہ مل جائے گا، جو بیٹی ہے اس کو سنگل حصہ مل جائے گا، لیکن ایک بچہ ایسا بھی ہے کہ جس میں مذکر اور مؤنث دونوں کی علامت موجود ہے، میل فیمیل دونوں کی علامت موجود ہے، جس کو خنثی کہتے ہیں۔ اس کو لڑکے کا حصہ دیا جائے کہ لڑکی کا حصہ دیا جائے؟ بڑے بڑے صحابہ حیران، کوئی اس کا جواب نکال نہیں پایا۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے، اور امیر معاویہ بھی کوئی معمولی پڑھے لکھے نہیں تھے بلکہ مجتہدین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایک موقع پر کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے ایسا کیا، تو آپ نے فرمایا دعہو فإنہ قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات چھوڑو، ان کے کسی عمل پر اعتراض نہ کرو، اس لیے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، وہ صحابی رسول ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے لقد اصاب فإنہ فقیہ، امیر معاویہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ فقیہ اور مجتہد ہیں، اور مجتہد کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس تو ان کو مجتہد اور فقیہ مان رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ بھی کم پڑھے لکھے نہیں تھے، کاتبین وحی میں سے تھے، کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے خطوط کی کتابت کی ہے اور وحی کی کتابت کی ہے۔ 13 کاتبین وحی تھے، ان 13 میں 2 شخصیتوں نے سب سے زیادہ لکھا، جس میں سے ایک زید ابن ثابت ہیں، دوسرے حضرت امیر معاویہ۔ کیا رسول پاک کسی ایسے آدمی کو کتابت وحی پر مامور فرما دیتے جو فاسق ہو، ظالم ہو، خطاکار ہو، گناہگار ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ کتابت وحی پر اس ذات کا انتخاب ہوتا ہے جو صحابہ میں ثقہ ہو، عادل ہو، متدین ہو، جو اتنا پکا دیندار ہو کہ رسول پاک جتنا بتائیں اتنا ہی لکھے، اس میں ایک بھی شوشہ گوشہ وہ بڑھانے نہ پائے، اس کو کتابت وحی پر رسول پاک منتخب فرماتے تھے۔
تو جب یہ مسئلہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے پہنچا، صحابہ نے کہا حضور فلاں آدمی کا انتقال ہوا، اس نے ایک لڑکا چھوڑا ہے، ایک لڑکی چھوڑا، اور ایک ایسا بچہ چھوڑا ہے کہ جس میں مذکر اور مؤنث دونوں کی علامتیں موجود ہیں، جو خنثی ہے، تو اس کو حصہ لڑکے کا دیا جائے کہ لڑکی کا دیا جائے؟ بڑے بڑے صحابہ اس مسئلے کو حل نہ کر سکے۔ حضرت امیر معاویہ نے سنا تو ان کو بھی کچھ جواب سمجھ میں نہیں آیا کہ واقعی یہ بالکل نیا مسئلہ ہے، اگر رسول کے زمانے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہوتا تو رسول پاک اس کا جواب عنایت فرماتے، اگر دور صدیقی میں یہ مسئلہ آیا ہوتا تو ابو بکر اس کو حل فرما دیتے، عہد فاروقی میں یہ مسئلہ پیش آیا ہوتا تو عمر ابن خطاب اس کو حل فرما دیتے، لیکن صحابہ کے اقوال میں بھی کہیں اس کا جواب موجود نہیں۔ لیکن امیر معاویہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی وہ ذات موجود ہے جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ ابھی وہ ذات موجود ہے جن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا اللہم اہد قلبہ، اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما، تو اللہ نے علی کے سینے کو اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بنا۔ علی فرماتے ہیں فما شککتو بعدو فی قضائن بین اسمین، یہ ابو داؤد کتاب القضاء میں حدیث موجود ہے، اس کے بعد میں جب بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتا تو ذرہ برابر مجھے کنفیوژن نہیں ہوتا، تردد نہیں ہوتا۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں ان کی بارگاہ میں سوال بھیجتا ہوں، انشاءاللہ وہ جواب عطا فرمائیں۔ تو امیر معاویہ نے ان کے پاس خط لکھا، لمبا چوڑا خط نہیں لکھا کیونکہ جنگ سے تازہ واپس آئے تھے، حال چال پوچھنا نہیں تھا، تو چمڑے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر حضرت امیر معاویہ نے سوال لکھ کر بھیجا، اور چمڑے کا وہ ٹکڑا اتنا چھوٹا تھا کہ مورخین نے لکھا ہے کأنہ اذن الفارہ، گویا وہ چوہے کا کان، اس پر اپنا سوال لکھ کر بھیجا۔ جب حضرت علی کے پاس یہ سوال پہنچا تو اگر حضرت علی کے دل میں نفرت ہوتی، عداوت ہوتی تو فرماتے معاویہ پریشان ہے تو پریشان رہنے دو، میں جواب نہیں دوں گا، لیکن حضرت علی کو معلوم تھا کہ میں رسول پاک کے علم کا وارث ہوں، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میری بارگاہ میں جو بھی دینی سوال آئے میں اس کا حل پیش کروں، اس لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کا جواب بھیجا۔ اور حضرت علی نے چمڑے کے جس چھوٹے ٹکڑے پر جواب لکھا وہ ٹکڑا امیر معاویہ ٹکڑے سے بھی چھوٹا، اتنے چھوٹے ٹکڑے پر حضرت علی نے جواب لکھا، اور صرف ایک جملہ لکھا ارسہو من مبالیہ، اس کا ترکہ اس کے پیشاب کے راستے سے متعین۔ جب یہ خط پہنچا بڑے بڑے صحابہ تو سمجھ ہی نہیں پائے، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ حضرت علی کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ پیشاب کے راستے سے اس کا ترکہ متعین ہوگا، یعنی لڑکے کے عضو سے پیشاب کرے تو لڑکے کا حصہ پائے گا، لڑکی کے عضو سے پیشاب کرے تو لڑکی کا حصہ پائے گا۔ ارزہو من مبالی ہے، اس کا ترکہ اس کے پیشاب کے راستے سے متعین ہوگا، کسی اور علامت کو نہیں دیکھی جائے گی، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ لڑکے کے عضو سے پیشاب کرتا ہے کہ لڑکی کے عضو سے پیشاب کرتا ہے، اگر لڑکے کے عضو سے پیشاب کرتا ہے تو لڑکے کا حصہ دیا جائے گا، لڑکی کے عضو سے پیشاب کرتا ہے تو لڑکی کا حصہ دیا جائے گا۔ اگر حضرت علی باب العلم مولا کائنات نے اس مسئلے کو حل نہ کیا ہوتا تو آج اس مسئلے کو حل کرنے والا کوئی دنیا میں موجود نہ ہوتا۔ حضرت علی نے اس مسئلے کو حل فرمایا، تو حضرت علی کو اللہ نے علم میں بہت وسعت عطا فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے حق میں دعا فرما دی تو اس کا اتنا اثر ظاہر ہوا کہ حضرت عمر ابن خطاب اپنے دور خلافت میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تو حضرت علی کو بلا کر بیٹھا کر فیصلہ کرتے اور ان سے مشورہ کر کے فیصلہ کرتے، اور اگر علی موجود نہ ہوتے تو عمر فیصلہ کرتے وقت بار بار اللہ کی پناہ مانگتے۔ آپ تاریخ الخلفاء میں یہ جملہ پڑھیں گے وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ مُعْضَلَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَبُو الْحَسَنِ، حضرت عمر ابن
خطاب بار بار اللہ کی پناہ مانگتے اس فیصلے میں جس میں ابو الحسن یعنی حضرت علی موجود نہ ہو۔ یہ شان حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ حضرت علی نے ایک تو نہیں بے شمار مسائل حل فرمائے۔ علم قضا میں آپ کا مقام اتنا بلند کہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابی بن کعب اقرؤنا وعلی بن ابی طالب اقزانا۔ ابی ابن کعب یہ صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہیں اور علی ابن طالب صحابہ میں سب سے بڑے قاضی ہیں۔ آپ کے علم قضا کا لوہا سارے صحابہ مانتے ہیں۔ آپ کے اندر فیصلے کی اتنی شاندار قوت تھی کہ جب بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی فیصلے کے لیے پہنچتا، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتا تو حضرت علی یہ نہیں فرماتے کہ میں بعد میں بتاؤں گا، بلکہ فوراً آپ جواب دیتے اور بالکل صحیح جواب۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں نبی کی سنتوں کو علی سے زیادہ پہچاننے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرنے کا حق کہ جو چاہو پوچھو صرف علی کو ہے، علی کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب میں نے علی سے کوئی مسئلہ پوچھا علی نے فوراً بتایا اور بالکل صحیح بتایا۔ یہ شان حضرت علی کی۔ اگر آپ اجازت دیجئے تو ایک دو مسئلہ اور حضرت علی کا ذکر کر دیں۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا حضور میں نے نذر مانی تھی، منت مانی تھی کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں ہاتھی کے وزن کے برابر گیہوں رب کی بارگاہ میں صدقہ کروں۔ میرا کام ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہاتھی کے وزن کے برابر گیہوں صدقہ کروں۔ تو حضرت علی نے فرمایا تو پھر اس میں پریشانی کیا ہے، ہاتھی کے وزن کے برابر گیہوں صدقہ کر دو۔ اس نے کہا حضور یہی تو پریشانی ہے کہ ہاتھی کا وزن کتنا ہونا۔ بڑے بڑے صحابہ سے پوچھا، کسی نے نہیں بتایا کہ ہاتھی کا وزن کتنا ہوتا، کیونکہ آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے۔ آج تو جگہ جگہ روڈ پر گھرم کانٹا لگا ہوا ہے۔ ٹرک کو مال کے ساتھ وزن کیا جا سکتا ہے کہ ٹرک کا کتنا وزن ہے اور مال کا کتنا وزن ہے، دھرم کانٹا سب بتا دے۔ جگہ جگہ روڈ پہ گاڑیوں کو وزن کرنے کا، گاڑیوں پہ جو مال لدا ہے اس کو وزن کرنے کا کانٹا لگا ہوا، لیکن آج سے 1450 سال پہلے ایسا کوئی پیمانہ نہیں تھا، ایسا کوئی معیار نہیں تھا، ایسی کوئی ترازو نہیں تھی کہ جس پر ہاتھی کو وزن کیا جائے۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ حیران ہو گئے، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتی اس کا جواب تو بالکل آسان تھا۔ تم ہاتھی کو لے کر ندی کے کنارے جاؤ اور بڑی کشتی پر ہاتھی کو سوار کرو، ہاتھی کے بوجھ سے کشتی پانی میں دبے گی، جب دبتے دبتے ٹھہر جائے تو نیچے دیکھو پانی کی سطح کہاں تک پہنچی ہے، وہاں نشان لگا دو۔ پھر ہاتھی کو اتارو اور غلہ بھرنا شروع کرو، کشتی میں غلہ بھرتے رہو بھرتے رہو بھرتے رہو، کشتی دبتی رہے گی دبتی رہے گی، دبتے دبتے کشتی جب اسی نشان پر پہنچ جائے تو سمجھ لینا کہ ہاتھی کے وزن کے برابر غلہ ہو گیا ہے، اسی کو رب کی بارگاہ میں صدقہ کر۔ سبحان اللہ۔ یہ ذہانت، یہ فطانت علم بہتوں کو ہوتا ہے، لیکن نتیجے پر دماغ بہت کم لوگوں کو پہنچتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان افراد میں سے ہیں جن کو اللہ نے زبردست علم بھی دیا اور ذہانت اتنی دی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ جس مسئلے میں حیران ہو جاتے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم برجستہ اس کا فیصلہ سناتے ہوئے نظر۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور اسی درمیان کوئی مسئلہ پوچھتا تو ایک لمحے کے لیے خطبہ چھوڑتے اور اس کا جواب عطا فرما دیتے۔ چنانچہ علم المیراث میں سراجی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں مسئلہ ممبریہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خطبہ دے رہے ہیں اور کسی نے مسئلہ پوچھا، حضرت علی نے 1 منٹ میں اس کا جواب عطا فرمایا۔ سراجی میں ہے کما فی المسئلۃ المنبریۃ وہی امرأۃ وبنتان وابوان، مسئلہ بنے گا 24 سے اول ہوگا 27 سے۔ جب ہم کاغذ پر جوڑیں گے لکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ اول ہو رہا ہے 27 سے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، فوراً بتایا 27 سے، جوڑا نہیں گھٹایا نہیں کچھ نہیں۔
اور اس سے بھی زیادہ ایک حیرت انگیز مسئلہ جس کو مسئلہ رکابیہ کہتے ہیں. حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکے تھے، دوسرا پاؤں رکھنے جا رہے تھے. اسی لیے اس مسئلے کو مسئلہ رکابیہ کہتے ہیں. ایک عورت روتی ہوئی آئی، کہا حضور میرے ساتھ انصاف کیا جائے، میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنا مسئلہ پیش کرو، مقدمہ پیش کرو، کیا تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ اس عورت نے کہا میرا بھائی اس دنیا سے رخصت ہوا، 600 دینار چھوڑ کر گیا، اور 600 دینار میں سے صرف 1 دینار مجھ کو دیا جا رہا ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ انصاف فرمائیں. دنیا کا کوئی اور مفتی ہوتا تو پوچھتا کہ وارثین میں کون کون ہیں، ان کی تعداد کتنی. کوئی بھی جب تک وارثین کی تفصیل نہ بتائی جائے وراثت کا مسئلہ نہیں لگا سکتا. لیکن اس کائنات میں ایک ایسا بھی مفتی ہے کہ وہ پوچھ نہیں رہا، خود ہی بتا رہا. حضرت علی نے فرمایا لگتا ہے تیرا بھائی جو دنیا سے گیا ایک عورت چھوڑ کر گیا، ایک ماں چھوڑ کر گیا، 2 سے زیادہ بیٹیاں چھوڑ کر گیا، اور 12 بھائی چھوڑ کر گیا، اور ایک بہن تجھے چھوڑ کر گیا. اس عورت نے کہا حضور آپ میرے خاندان کو جانتے ہیں، میرے بھائی کو جانتے ہیں؟ علی نے فرمایا نہیں، میں نے تیرے بھائی کو کبھی دیکھا نہیں، تجھ سے اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. کہا حضور تک کیسے اتنا صحیح بتا رہے ہیں؟ کہا تو نے کہا کہ مجھے 1 دینار دیا گیا، 1 دینار اسی وقت ملے گا جبکہ یہی وارثین ہوں، اگر وارثین بدل گئے تو تجھے 1 دینار نہیں ملے گا. عورت نے کہا حضور میں نے کچھ سمجھا نہیں، ذرا تفصیل سے سمجھا دیں. حضرت علی نے فرمایا کہ تیرا بھائی اس دنیا سے گیا، 600 دینار چھوڑ کر گیا، ایک بیوی چھوڑا، ماں چھوڑا، 2 سے زیادہ بیٹیاں، اور 12 بھائی چھوڑا، اور ایک بہن چھوڑا. قرآن کے لحاظ سے جب 2 اور 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو اس کو ثلثان ملتا ہے، 2/3 ملتا ہے. تو 600 کا 2/3 ہوا 400 بیٹیوں نے لے لی. اور بیٹا بیٹی کی موجودگی میں ماں کا سدس ہوتا ہے، 6واں حصہ یہاں بیٹی موجود ہے، لہذا ماں کو 6واں حصہ ملے گا. 600 کا 6واں حصہ 100 دینار ہوا تو 100 دینار ماں کو ملے گا، 500 ہو گیا. اور بیٹا بیٹی کی موجودگی میں بیوی کو سمن 8واں حصہ ملتا ہے، یہاں بیٹیاں موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اور 600 کا 8واں حصہ 75 دینار ہوا تو 75 دینار بیویوں نے لے لیا. 575 بٹ گیا، اب صرف 25 دینار بچا ہے. 12 بھائی ہیں، ہر بھائی کو بہن کے مقابلے میں ڈبل ملتا ہے. 12 دنا 24 دینار بھائیوں نے لے لیا، صرف 1 دینار بچا، وہی تیرا حصہ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے گھوڑے پر پاؤں رکھتے بغیر وارثین کو پوچھے ہوئے، ان کی تعداد کو پوچھے ہوئے، کاغذ قلم سے جوڑے بغیر حضرت علی نے پورا مسئلہ حل فرما دیا. تو الحمدللہ ہم اہل سنت، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام کی شان میں ادنا توہین کرنا یہ کسی سنی کا شیوا نہیں ہو سکتا، اور اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرنا یہ بھی کسی سنی کا طریقہ نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے. ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.